مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کبھی نیند کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کبھی اپنی حرام خواہشات کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مطالبہ ہے۔ آج جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیریں گے، اس کے ساتھ اس عہد کو یاد رکھنا اور اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس سبق کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ زبان سے جب یہ دعا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ جیسے میں جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، ایسے اپنی حرام خواہشات پر بھی چھری پھیر رہا ہوں۔ میں ہر وقت آپ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوں۔ شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، کسی فنکشن کا موقع ہے، اور اللہ کا ایک حکم سامنے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے ہے۔ اب مطالبہ ہے قربانی کا۔ کس کی قربانی کا؟ اپنی ان جذبات کی، اپنی ان خواہشات کی، اپنی ان تمناؤں کی قربانی دے دو۔ اور جس کی جیسی قربانی، اس پر ویسی ہی اللہ کی مہربانی۔ جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، رب تعالیٰ کی اس پر مہربانی بھی اتنی ہوتی۔ تو ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس قربانی کرتے ہوئے یہ سبق میرے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر ہم نے پورے حکم پر عمل نہیں کر لیا، بلکہ اس کے بعد قدم قدم پر قربانی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ خود عید والے دن مطالبہ ہے۔ عید والے دن اپنے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں، لیکن ان کو ایک جگہ روک کر رکھنے کا حکم ہے۔ ان کے اندر گانے بجانے کی اجازت نہیں، رب کی نافرمانی کی اجازت نہیں کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ پہلا موقع تو اسی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ادھر جانور ذبح ہو رہا ہے، ادھر گانا بھی چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ادھر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ادھر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ عبادت کیسی قابل قبول ہوگی؟ ہم اپنی حرام خواہشات پر تو چھری نہیں پھیر سکے، یہاں تو عداوت پر، اپنی انا پر، اپنی ضد پر، اپنی ہٹ درمی پر، اپنے کینے پر، اپنے حسد پر، اپنے بغض پر، ہر ایک پر چھری پھیرنی ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کر دینا ہے۔ جس طرح جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا حرام خون اندر سے نکل کر وہ پاک ہو جاتا ہے، ایسی اپنی حرام خواہشات پر جب بندہ چھری پھیر دے گا اور یہ نکل جائے گی تو انسان کا دل بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ آج دلوں میں عداوت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ رضا نہیں، ماں باپ کے ساتھ آج ناراضگی ہے۔ کیسے کام بنے گا؟ یہ میں نے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ اب حرام خواہشات، جذبات جہاں قربانی ہے، اس کی قربانی ہی دو۔ ان جذبات کو ایک طرف رکھو اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے پہلی بات یہ۔ نمبر 2، اب چونکہ قربانی اس عید کے بعد جا کر قربانی کرنا ہے، تو اس کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ یہ جو جانور ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں دلوں میں کیا ہے، دل کا تقوی، یہ ہے اللہ کی نظر ہے اس پر کہ دل میں کیا لے کر آیا۔ اس لیے خاص موقع ہے کہ اپنے دلوں کو ریا اور دکھلاوے اور